خدا کا تذکرہ دراصل پیغمبر کی باتیں ہیں. الف آسمان شبیر و شبر. کون سا ہے سپیکر؟ یہ ہے. وہ ان کے روزمرہ ہیں. اس کو قرآن کہتے ہیں. وہ ان کے گھر کی باتیں. ماشاء اللہ. ہاں. السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر. والشکر للہ الذی. میں سلام عرض کر رہا ہوں. والحمد للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ھم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر. بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صلوات.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دربار روحانیت کے مرکز معرفت، محترم مکرم معظم، جن کا سایہ ہمارے اور آپ کے سروں پر قائم و دائم رہے، سید مخدوم لال شاہ صاحب، اور جس قدر مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کی خدمت میں صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آج کا موضوع تھوڑا سا مشکل ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہوگا، جسے مجھے لے کر چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے سہارے سے آگے بڑھنا مقصود ہوگا۔ وہ موضوع میرا آج کا یہ ہے کہ اس وقت سرزمین پاکستان پر شیعہ اور غیر شیعہ مسلمانوں کے مابین چند افراد کی جانب سے جو تفریقی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلافات کی ہوا کو قائم کیا گیا ہے، میں کل مومن اخوتن کی آیت کی تفسیر کے سائے میں اپنے تمام تر مسلمان بھائیوں کو عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول کو اپنی ملت تشیع کا ایک معمولی سا خطیب ہوتے ہوئے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم شیعان محمد و آل محمد رسول پاک کو کل بھی افضل الکائنات مانتے تھے اور آج بھی افضل الکائنات مانتے ہیں۔ توجہ فرمائی صاحبان، آپ نے درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ بچے ذرا آپ ادھر نہیں کر دیتے، یہ بچے ادھر نہیں آ سکتے، بچوں ذرا آپ ادھر آ جائیں، شاباش شاباش، آ جاؤ میرے بچوں، اٹھو وہاں سے اٹھو، اے ادھر میرے پاس آ جاؤ، شاباش شاباش شاباش، آ جاؤ میرے بچوں۔ صاحب آپ آگے جو آنا چاہیں ذرا آگے آ جائیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ آ جاؤ بیٹا، ہاں شاباش، بیٹھو، بڑے آرام سے بیٹھو۔ میں یہاں پر جس آیت کو موضوع سخن قرار دے چکا ہوں وہ آیت سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ جن گھروں میں قندیل ہائے نور روشن ہیں، اسی لیے بچے میں نے سائڈ پہ کیے تھے کہ جن گھروں میں نورانی قندیلیں روشن ہیں، ان گھروں کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ ان میں صبح و شام ذکر خدا اور تسبیح خدا ہمیشہ بلند مرتبے پر رہتے ہوئے جاری و ساری رہتی ہے۔
یعنی ان گھروں میں ذکر خدا ہمیشہ بلند رکھا جائے۔ اب تمہید میں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ بعد میں ذاکر صاحب نے خطاب فرمانا ہے۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ وہ کون سے گھر ہیں کہ خود بے گھر جس گھر کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ بڑی مہربانی صاحبان، فکرہ دیا آپ نے، بہت مہربانی۔ وہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کی عظمتوں کا قصیدہ خود وہ بے گھر اپنی زبان بے زبانی سے سنا رہا ہے۔ یہاں میں چونکہ تقریر کیسٹ ہو رہی ہے چند حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، مطبوعہ بیروت لبنان۔ دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر سالبی، جلد نمبر 7۔ تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر آلوسی۔ چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر بلائی۔ لیکن میں جس تفسیر سے پڑھ رہا ہوں اس تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ جب رسول پاک نے مسجد میں بیٹھ کر ہم صحابہ کے جھرمٹ میں اس آیت کی تلاوت کی کہ فی بیوت اذن اللہ فقام الیہ رجل، تو ہم صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا ایو بیوت حاضہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جن گھروں کو گرانا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ بلند رکھنا ہے، یعنی جن کی بلندی کو زمین کی سطح کے برابر ہم نے نہیں لانا، وہ گھر کون سے گھر ہیں جن کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے اور جن میں ذکر خدا بلندی کے ساتھ جاری و ساری ہمیشہ رہنا ہے، وہ گھر کون سے گھر ہیں؟ کالا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں چونکہ وسلم تھا آلہ ہی نہیں تھا، اسی لیے میں نے آلہ ہی نہیں پڑھا چونکہ تقریر کیسٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ان گھروں سے مراد بیوت الانبیاء، نبیوں کے گھر ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان، یعنی ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں جو اللہ مراد لے رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ فقام الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کے اس جواب پر صحابہ کے اجتماع میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور رسول پاک کی طرف دیکھ کر کہا، رسول پاک کی طرف دیکھ کر عرض کیا ھذل بیت منہا لبیت علی و فاطمہ دا۔ علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ گھر بھی، یعنی علی و فاطمہ کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟
میں یہاں رک گیا، چونکہ مجمع تھوڑا سا رخ سے ایک طرف ہوتا ہے، آئندہ اگر ہو سکے مناسب سمجھیں راجہ صاحبان تو منبر کو اس رخ رکھیں تاکہ مجمع ادھر کا بھی ادھر کر بھی سامنے کا بھی سامنے رہ سکے۔ خیر آج تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنی اور قلبی سوچ کا اندازہ لگائیے۔ حضور بڑی توجہ چاہوں گا، جو لے سکے وہ لے لے، باقی میری مجبوری ہے چونکہ میرا اپنا ایک ماحول ہے۔ یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہنی اور قلبی سوچ کا اندازہ لگائیے۔ مدینے میں گھر تو اور بھی تھے، اگر باقی مہاجر و انصار کے گھروں کو شمار نہ کیا جائے تو ہاشمیوں کے گھروں میں سے حضرت عبداللہ بن عباس ان کا گھر بھی تھا، ان کے بیٹوں کے گھر بھی تھے، حضرت عقیل کا گھر بھی تھا، ان کے بیٹوں کے گھر بھی تھے، حضرت جعفر طیار کا گھر بھی تھا، ان کے بیٹوں کے گھر بھی تھے، باقی ہاشمیوں کے گھر بھی تھے، لیکن انہوں نے کسی اور ہاشمی کے گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر نے قیامت تک واضح کر دیا کہ اگر میرے ذہن میں نبیوں جیسا کوئی گھر ہے تو وہ قلبی علی و بطول کا تھا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، درود پڑھیے گا۔ اچھا ہے کہ اگر میرے ذہن میں انبیاء کے گھروں جیسا کوئی گھر ہے تو کل بھی علی و بطول کا تھا اور آج بھی وہ گھر علی و بطول کا ہے۔ اب میں جواب دے رہا ہوں جو کتاب تفسیر در منصور میں ہے کہ رسول نے جواب کیا دیا، فرمایا نہ، ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے۔ اب جواب مکمل تھا، مکمل تھا نا۔ اب بچوں میں بتاؤ میں ان سے کیا پوچھوں؟ آپ دور بیٹھ گئے ہیں، یہ قریب بیٹھ گئے ہیں، میں ان سے کیا پوچھوں؟ جواب نام میں مکمل تھا نا کہ ہاں یہ گھر نبیوں کے گھروں میں شامل ہے، لیکن میں ایک ایک تاریخ اور تفسیر کے لفظ کا ضامن ہوں۔ جو میں فکر ادا کر رہا ہوں میں ان کی ضمانت دے کر ادا کر رہا ہوں۔ رسول نے، آئیے آگے تشریف لے آئیے، آئیے حضور آ جائیں اور آگے آ جائیں۔ بچوں ذرا بیٹا آپ سائڈ پہ ہو نا، آپ لوگ شاباش شاباش، ادھر آؤ میرا بیٹا، شاباش ذرا سائڈ پہ، بیٹا آپ ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، شاباش شاباش۔ آپ نے فرمایا نام، ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے۔ بس یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوئے بلکہ اس کے بعد فرمایا من، وہاں من ایک مرتبہ ہے، میں 3 مرتبہ کہوں گا۔ رسول نے فرمایا من 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 افاضلہا، یہ صرف نبیوں کے گھروں میں شامل نہیں بلکہ یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل۔ یہ گھر یعنی علی و بطول کا گھر صرف انبیاء کے گھروں میں شامل ہی نہیں ہے بلکہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ اب میں پھر آپ سے عرض کروں گا، امید ہے آپ یقیناً میرا ساتھ دیں گے، کبھی گھر افضل نہیں ہوتا۔ واہ صاحب، واہ صاحب، کبھی گھر افضل۔ بابا جی میں سونے نہیں دوں گا، اس آدمی کو بیدار کریں۔ بھائی جان نیند آئی ہے تو باہر جا کے سو جائیں، درود پڑھیے گا، صلوات۔ کبھی گھر افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ گھر والے افضل ہوتے ہیں۔ کبھی مکان افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ مکین افضل ہوتے ہیں۔
کبھی بیت افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ اہل البیت افضل ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک نے اس گھر کو افضل منوا کر کہ یہ نبیوں کے گھروں سے افضل ہے، یہ منوا لیا کہ اس گھر میں جتنے رہنے والے ہیں، علی 1، فاطمہ 2، حسن 3، حسین 4، یہ سب کے سب انبیاء سے افضل ہیں۔ تو بابا جو ان کے مقابلہ میں مفضول ہیں، جب ان کو علیہ السلام کہنا عبادت ہے۔ یہی بات تو میں نے دینی تھی۔ آج کہتے ہو کہ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھو، یا جناب سیدہ کے نام کے ساتھ مولانا توصیف کہہ رہا ہے علیہ السلام نہ لکھا جائے، یا ان کے ناموں کے ساتھ حسنینوں کے نام کے ساتھ علیہم السلام نہ لکھا جائے، کیونکہ سلام صرف اور صرف معصوموں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے ثابت تو کرو کہ کون غیر معصوم ہے اور کون معصوم ہے۔ تو آج یہ نعرہ لگانا، آج یہ بیان کرنا کہ ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھا جائے، صرف آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی معصوم ہے، اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام آپ لکھ سکتے ہیں، باقی مولا علی سے لے کر 12ویں ہادی تک آپ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لے سکتے۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں کسی پر معترض نہیں ہو رہا۔ عیسیٰ بدین خود، موسیٰ بدین خود، ہم مفتی ہوتے ہوئے کسی پر فتویٰ عائد کرنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن جب رسول فرما رہا ہے کہ یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جیسے آدم علیہ السلام ہے، جیسے نوح علیہ السلام ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، ویسے اس گھر کے رہنے والا علی بھی علیہ السلام ہے، حسن بھی، حسین۔ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان، خاموش رہیں۔ اب میں یہاں پر آج جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس سلسلے میں یہ تمہید ہے، اس کا نتیجہ مجھے ایک تقریر کے لیے پھر اس علاقے میں حاضر ہونا ہے۔ یہی نورانی چہرے اگر مجھے نظر آئے تو میں نتیجے کو اس تقریر میں لے کر انشاءاللہ زندگی ہے تو آگے بڑھ سکوں گا۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ الزخرف کی یہ آیت ہے جو اب میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد خدا بندی ہے، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے احمد، میرے محمد، میرے وہاں کے مجتبیٰ، یہاں کے مصطفیٰ۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ وَاسْأَلْ صیغہ اسأل ہے، امر ہے، میرا حکم ہے، میرا حبیب سوال کر، یعنی اللہ ہمارے رسول سے فرما رہا ہے میرے محبوب سوال کر۔ کن سے کر؟ من، ہر اس شخص سے سوال کر، ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، واجب، من قبل کا، تجھ سے پہلے، من رسولن، رسولوں میں سے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے ایسے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں جنہوں نے گلفام کو ہاتھوں پر اٹھا کر مجھے انداز خطابت بخشا ہے۔ تو میں یہاں بڑی توجہ چاہوں گا، اللہ دے رہا ہے رسول کو حکم
کہ اے رسول سوال کر. کن سے کر؟ ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ پھر بھی چپ کر گئے. ہمیشہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو. اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ ان رسولوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو جب موجود ہی نہیں ہے، حاضر ہی نہیں ہے، تو پھر رسول ان سے سوال کیسے کرے؟ یہی سوال رسول سے اصحاب کرام نے کیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ، اللہ جو آپ سے فرما رہا ہے کہ ان رسولوں سے سوال کر جو آپ سے پہلے بھیجے گئے، کیا آپ نے ان سے سوال کیا؟ حضور پاک نے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے حکم دے اور میں پورا نہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے اور میں بجا نہ لاؤں؟ صحابہ ششدر رہ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ نے کب سوال کیا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہ کوئی نبی مکہ میں آیا، نہ مدینے میں دکھائی دیا، نہ احد و بدر خندق و خیبر حنین میں نظر آیا. تو جب کوئی آیا ہی نہیں تو آپ نے پھر ان انبیاء سے سوال کیسے کیا؟ اب یہ میں تفسیر سواد اعظم میں سے چند تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اس علاقے کے اور جہاں جہاں میرا دنیا میں یہ کیسٹ جائے سننے والے شیعہ سنی بھائیوں پر یہ واضح ہو سکے کہ ہم شیعہ اور سنی عظمت اہل بیت کے لیے رسول کی حدیث اور قرآن کی آیت کی تفسیر کے سائے میں کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں. یہ خام خواہ چند ایک مفاد پرست حضرات ہیں جو اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا کر ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کو داؤ پر لگاتے ہوئے اور اخوت ملت اسلامیہ کی تسبیح کے دانوں کو بکھیرنے کی خاطر اپنی من مانی کے سائے میں جو چاہتے ہیں بیان جاری کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تمام شیعان محمد و آل محمد اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی ہماری مجالس میں آئیں، ہمارے شانے سے شانہ ملا کر بیٹھیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، وہ ہمارے مہمان بنیں، آ کر ہمیں سنیں، سننے کے بعد تسلیم کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن سنیں تو صحیح کہ قرآن کے سائے میں کون بول رہا ہے. درود پڑھیے گا، صلوات. لیجئے میں چند تفاسیر کے نام لے رہا ہوں جن میں سے ایک بھی شیعہ تفسیر کا میں ذکر نہیں کر رہا. پہلی تفسیر نمبر 1 حضرت علامہ حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب معرفت و علوم الحدیث اس میں لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کو جو ابھی میں عرض کرتا ہوں. نمبر 2 حضرت علامہ سالبی نے اپنی تفسیر جلد نمبر 8 میں یہ لکھا ہے. نمبر 3 حضرت علامہ ذاکر نے اپنے تاریخ مدینہ تو دمشق در ترجمہ امیر المومنین جلد نمبر 42 میں لکھا ہے. نمبر 4 فرائد السمتین جلد نمبر 1 میں یہی تحریر ہے. نمبر 5 کفایت الطالب باب نمبر 5 صفحہ نمبر 75 اس میں بھی یہی تحریر ہے. نمبر 6
کتاب سن رہے ہیں یا گھبرا گئے ہیں؟ نمبر 6 کتاب کا نام ینابع المودت، عربی میں حضرت علامہ شیخ سلیمان قندوزی علیہ الرحمہ کی، جلد نمبر 1 نمبر 7 کتاب کا نام توضیح الدلائل علی تصحیح الفضائل مخطوطہ، اس میں بھی یہی درج ہے۔ نمبر 8 جواہر الکلام، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85، اس میں بھی یہی درج ہے۔ راوی کون ہے؟ رسول پاک کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ بیان ہے کہ جب رسول نے یہ آیت تلاوت کی تو رسول سے پوچھا گیا صحابہ کی طرف سے، ذرا معاف کیجئے گا میں ذرا کم دیکھ رہا ہوں، صحابہ نے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے کیسے سوال کیا جب نبی آپ کے سامنے موجود ہی نہیں تھے، تو پھر سوال کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا لما اسرے بی لیلۃ المعراج، جب شب معراج میں بلند کیا گیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ جی، جب شب معراج میں بلند فرش سے عرش کی جانب میں بلند کیا گیا، اور جب میں چوتھے آسمان پر بیت المعمور میں پہنچا فاجتمع علی الانبیاء، اللہ نے کل نبیوں کو مجھ پر جمع کیا۔ جبرائیل آگے بڑھا، میرا بازو تھام کر کہا تقدم یا محمد، محمد آپ آگے بڑھے، ان نبیوں کو نماز پڑھائیں، ان انبیاء کو نماز پڑھائیں۔ میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، زبان پر آ گیا پلٹا نہیں رہا، 5 12 14 72 لے لیں تو میں سمجھوں گا سارا مجمع لے گیا، اور اگر نہ لیں تو آپ کے لیے مجبوری ہوگی، مجھے آپ سے گلہ نہیں ہوگا۔ شب معراج کل انبیاء کو نماز کس نے پڑھائی؟ شیعہ اور سنی تفسیر کے مطابق ہمارے نبی نے۔ معلوم ہوا معصوموں کو نماز وہی پڑھا سکتا ہے جو معصوم ہوگا۔ میں بہت دور لے گیا آپ کو، بہت دور لے گیا۔ صاحبان علم جو ماں کی گودیوں سے مجلس سن رہے ہو، میرا فکرہ لوگے باقی نہیں لے سکتے۔ معلوم ہوا معصوموں کو نماز وہ پڑھا سکتا ہے جو خود معصوم ہوگا۔ اب یہ ہے اہل سنت کی کتاب ابن ماجہ، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے اہل سنت بھائیوں کی کتاب عقد الدرر، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب میرا بیٹا مہدی اس دنیا میں آئے گا اور عیسیٰ نبی اتر کر اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب میرا بیٹا مہدی اس دنیا میں جب ظاہر ہوگا تو عیسیٰ نبی چوتھے آسمان سے اتر کر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں تو ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ جو عیسیٰ میرے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا جب وہ علیہ السلام ہے تو جو نماز پڑھانے والا ہے یا علی، درود پڑھیے گا صلوات۔ تو اب رسول پاک فرما رہے ہیں جب میں نماز پڑھا چکا تو آنے والا فرشتہ رب کی جانب سے میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر اس فرشتے نے کہا کہ تیرا رب تجھ سے ارشاد فرما رہا ہے سل ہوم یا محمد، اے میرا محمد
یہ سب کے سب جو تیرے سامنے موجود ہیں ان سے سوال کر۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا معاشر الانبیاء، اے گروہ انبیاء مجھے جواب دو کہ مجھ سے پہلے تمہیں اللہ نے کس عہد پر، کس وعدے پر، کس بنیاد پر نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا؟ فقالت الرسل، تمام رسولوں نے مل کر جواب دیا، اور کچھ تفسیروں میں قالو، سب نے کہا بعثنا، ہم تجھ سے پہلے بھیجے گئے اس اقرار پر۔ کس اقرار پر؟ علی شہادت ان لا الہ الا اللہ وعلی الاقرار بنبوت کا والولایت لعلی ابن ابی طالب۔ نہیں صاحب نہیں، جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے مل کے نعرہ ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ خدا نے ہم سے اقرار لیا اپنی توحید کا، پھر اقرار لیا تیری رسالت کا، پھر اقرار لیا علی کی ولایت کا۔ اب میں پھر کہوں گا، پھر کہوں گا، پھر کہوں گا، ترتیب کیا ہے انبیاء کے لیے؟ ترتیب کیا ہے؟ پہلے اقرار بالتوحید، پھر اقرار بالنبوت، پھر اقرار بالولایت۔ جو ترتیب انبیاء میں ہے وہی ترتیب ہم میں ہے۔ واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ۔ اور بابا جان چپ کر گئے ہو، میں نے کہا تھا نا آج کی تقریر ذرا مشکل ہوگی، میں بات بات پر رک نہیں سکتا۔ انبیاء کے اقرار میں پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پھر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، پھر کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ ہمارے اقرار میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو انبیاء کا خدا کی توحید کے بعد ہمارے نبی الانبیاء کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی پاک کل بھی افضل الانبیاء تھے، توجہ ہے نا، اور آج بھی افضل الانبیاء ہیں۔ یہ ہے شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالنبوہ۔ اگر ہمارے منبر سے کوئی عزیز منبری سبقت لسانی کے پیش نظر یا جذبات کی رو میں بہ کر یا لا علمی کے اعتبار سے کچھ کلمات ادھر سے ادھر ادا کر دیتا ہے، تو آپ کے ہاں بھی تو کافی مولود خواہ ایسے ہیں جو ادھر سے ادھر کی بات کہہ دیتے ہیں۔ بات لینی چاہیے ایک ذمہ دار افراد سے جو ہمارے منبر پر آ کر بغیر ذمہ داری کے گفتگو نہیں کرتے۔ ہمارے علماء جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں، ہمیشہ انہوں نے ہمیں یہی درس بخشا ہے کہ نئی نسل کو بتایا جائے کہ ہم بے شک علی کو ذاتاً صفاتاً ہر اعتبار سے علی مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تو یہاں پر ثابت ہو گیا اس آیت سے کہ ہمارا رسول کل بھی افضل الانبیاء تھے۔ بڑا جلدی ٹائم گزر گیا جی، اچھا درود پڑھیں، صلوات۔ آج میں گھنٹے کے اندر تمام تاکہ وہ ذاکر صاحب پریشان نہ ہو۔ تو یہاں پر ہمارے رسول پاک کل بھی افضل الانبیاء تھے اور آج بھی افضل الانبیاء ہیں۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جس کی تفسیر میں
میں اس علاقے میں مجھے یاد پڑتا ہے کبھی مکمل تقریر دے چکا ہوں. آج تقریر نہیں دوں گا، آج صرف آیت پڑھ کے نتیجہ دوں گا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول. یہ نہیں کہا محمد آئے گا. دیکھا نا، پھر چپ کر گئے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا محمد آئے گا، بلکہ اس کے بعد آئے گا ایک رسول. کن سے کہا؟ نبیوں سے کہا کہ اے گروہ انبیاء، اگر نبی اس وقت نبی نہیں تھے تو اللہ نے انہیں نبی کیوں کہا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، صاحب منصب نبوت تھے تو اللہ نے نبی کہا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول. وہ رسول تم جیسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ رسول کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، نبوت، رسالت، کتاب میں سے کتاب کا علم، حکمت میں سے کچھ حکمت کا علم، وہ ان سب پر گواہ ہوگا. کیا تم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ایک دوسرے کے گواہ بنو اور میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے اس دعوے کا، وعدے کا گواہ بنتا ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اے گروہ انبیاء، اگر تم میں سے کوئی نبی میرے محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس کا امتی نہ رہا، وعدے سے پھر گیا، تو پھر سنو وہ نبی نہیں رہے گا. اولئک هم الفاسقون، اس کا شمار فاسقین میں سے ہوگا. اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائی جتنے بھی بزرگ تشریف فرما ہیں، جس علامہ سے جی چاہے اس سے رجوع کریں کہ فاسق کسے کہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے، عربی لینگویج کے اعتبار سے یہ ہے کمان. کمان میں ہے تیر، کمان ہے تیر انداز کے ہاتھ میں. جب تیر انداز کمان سے تیر کو رہا کرتا ہے یعنی چھوڑتا ہے، تو کمان سے نکلے ہوئے تیر کو عربی لغت میں کہتے ہیں فاسق. صاحب جی بہت بڑی بات تھی بابا جی، لیکن میں یہاں مجبور ہوں کہ میں یہاں کیسے بیان کروں. جو تیر کمان سے نکل جائے اس نکلے ہوئے تیر کو عربی زبان میں کہتے ہیں فاسق، یعنی ایسا نکلا ہوا جو اپنے مقام پر کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. ہائے ہائے ہائے، کیا مقام عظمت مصطفیٰ ہے کہ اگر کوئی نبی ہمارے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کے بعد وعدے سے پھر جائے تو وہ نبی نہیں رہتا. تو پھر پتہ چل گیا نا کہ ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار، انحصار ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے. تو پتہ چل گیا ہمارا نبی کل بھی افضل الانبیاء تھا اور آج بھی افضل الانبیاء ہے. اب ایک آیت پڑھوں گا، صرف آیت، ترجمہ نہیں کروں گا. جو داد دیں ان سے پوچھ لینا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. میں خود اعلان کر رہا ہوں میں ترجمہ نہیں کروں گا، آیت پڑھوں گا. ہر نبی کی، ہر رسول کی نبوت کا، رسالت کا دار و مدار، انحصار
ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے، اور ہمارے اسی نبی سے سورہ المائدہ میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے نبیوں کے نبی اگر یہ کام نہ کیا، جو سمجھ گئے ہیں وہ تو نعرہ لگا دینا، باقی چپ رہے نا۔ تو ہم شیعان محمد و آل محمد یہ عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا رسول جب سے رسول ہے تب سے افضل الانبیاء تھا اور افضل الانبیاء ہے۔ اب میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی یہ ترتیب شدہ ہے، سکھر پاکستان کی، صوبہ سندھ کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ فارسی میں ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن میں اصل کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں، جلد نمبر ہے اس کی 1، صفحہ نمبر ہے 263 263، میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، انا سیدو ولد آدم، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جتنی اولاد آدم ہے میں ان سب کا سید و سردار ہوں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی میری ہی سرداری ہوگی۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، جو گزر چکے ہیں یا گزرتے رہیں گے اللہ نے، آؤ بیٹا آئے تشریف لے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ بس میں گھنٹے میں تمام کر دوں گا، آج میں اپنی عادت کو چھوڑ کر 1 گھنٹے میں چھوڑ دوں گا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ بھئی یہ قصیدے تو بعد میں سنائیں گے، صلوات آپ نے ابھی سے ڈھیلی شروع کر دی۔ صلوات۔ جو گزر چکے ہیں اور جو گزرتے رہیں گے میں ان سب کا سید و سردار ہوں۔ آگے فرماتے ہیں بَبِّیَدِی لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ وَمَن سِوَاهُ إِلَّا هُوَ تَحْتَ لِوَائِي۔ یہ مقام شرف اور یہ مقام عظمت صرف مجھ محمد کو حاصل ہے کہ قیامت کے دن مجھے لواء الحمد دیا جائے گا، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اس لواء الحمد کے سائے میں ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ بے سایہ نبی کا ہر نبی کے سر پہ سایہ ہے۔ جب آپ نے یہ فرما لیا تو اب یہ دوسری کتاب کنز الامال، جس کے میں حوالے سے پڑھ رہا ہوں، رسول پاک نے مجمع میں علی بیٹھے تھے، علی کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر قال صلی اللہ، میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے علی جن، علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر رسول نے فرمایا انت امامی یوم القیامت، اے علی قیامت کے دن تو مجھ سے آگے 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 ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، تو مجھ سے آگے 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 ہوگا۔ کیوں آگے ہوگا؟ اس لیے کہ فَيُدْفَعُ إِلَيَّ لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے مجھے لواء الحمد دیا جائے گا۔ فَادْفَعُهُ إِلَيْكَ، تو وہ لواء الحمد میں اپنے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا بلکہ میں تجھے دوں گا، اس لیے تو میرے آگے آگے چلے گا۔ اب
یہاں پر ہے کہ کچھ صحابہ نے عرض کیا یا علی کے لیے تو آپ نے یہ فرما دیا، لیکن یہ تو بتائیں کہ قیامت کے دن یہ علم آپ کا اٹھائے گا کون جو اتنا بڑا علم ہوگا؟ تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا من حملها فی الدنیا علی ابن ابی طالب۔ تو اب آج کی گفتگو میں جو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم علی کو سب کچھ ماننے کے باوجود جو کچھ مانتے ہیں رسول کے بعد مانتے ہیں۔ ہمارا رسول کل بھی افضل الانبیاء تھے، افضل الاولیاء تھے، افضل الاوصیاء تھے، اور آج بھی افضل الاولیاء انبیاء والاوصیاء ہیں۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ دامن سمیٹتا ہوں۔ سورہ الاحزاب کی یہ آیت ہے، سورہ نمبر 33 کی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ، شاباش بیٹے شاباش، جی یہ میرے بیٹے نے پہلے ترجمہ سنا دیا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے؟ اگر نبی کسی مومن سے امتی سے کہے کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا اور وہ چھلانگ لگا کے مر جائے، یہ موت نہیں، یہ شہادت ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کیونکہ نبی کی اطاعت میں مر رہا ہے۔ اور اگر نبی کہے کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا اور وہ نہ لگائے اور مر جائے تو یہ موت نہیں، یہ ہلاکت ہے، کیونکہ نبی کی اطاعت سے بغاوت کر کے مر رہا ہے۔ اب میرے بھائیوں، اس علاقے کے شیعہ سنی بزرگوں، عاشقان مصطفیٰ و آل مصطفیٰ، جائیے گھروں میں قرآن اٹھائیے، گلفام حوالہ دے رہا ہے سورہ الصافات۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جناب نوح کے لیے، انہو من عبادنا المؤمنین، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے لیے اللہ فرما رہا ہے انہما من عبادنا المؤمنین، موسیٰ اور ہارون یہ دونوں بھائی نبی ہمارے مومن بندوں میں سے دو مومن بندے ہیں۔ تو ہر نبی کون ہے؟ مومن۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا مشکل موضوع ہے۔ ہر نبی کون ہے؟ مومن۔ ہمارا نبی کون ہے؟ ہر نبی پر، مومن پر حق کے ملکیت رکھنے والا۔ چلو جڑے چپ رہن دے عادی نہیں، ان کے لیے فکرہ دے دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کون ہے؟ مومن۔ اور علی کون ہے؟ برز الایمان کلہ۔ تو جب کل ایمان نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا، تو ہر نبی کون ہے؟ مومن۔ اور ہمارا نبی کون ہے؟ ہر مومن کا نبی، یعنی ہر مومن سے اولا۔ اب یہاں تک گلفام سفر کر کے تقریر کا بہت سمیٹتے سمیٹتے جو میرے سننے کے عادی ہیں انہیں علم ہے کہ آج میں نے تقریر کو کس انداز میں سمیٹا ہے۔ ہر نبی ہے مومن، ہمارا نبی ہے ہر نبی سے اولا۔
ہر نبی کا مولا، ہر نبی سے افضل. بس بات یہاں رک گئی. پوری کائنات میں اگر کوئی افضل الکائنات ہے تو یہ شیعوں کا ایمان ہے. وہ صرف اور صرف ہمارا نبی ہے. لیکن یہاں ہم رکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں، چپ نہیں کرتے، بلکہ یہاں یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ آؤ ہمیں بتاؤ ہمارے نبی کے بعد پوری کائنات میں سے افضل کون ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. نہیں صاحب نہیں، ایک ایسا نعرہ لگائے کہ آئندہ سال یہ میرے نزدیک بھی پنکھا لگا سکے. ہر نبی ہمارے نبی کا امتی، ہمارا نبی ہر نبی کا نبی. یہ ہے ہمارا ایمان میرے شیعہ سنی بھائیوں. لیکن اب گلفام یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کائنات سے افضل ترین کون ہے. پورا گھنٹہ گزرنے والا ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں، بلکہ ہو گیا ہے گھنٹہ. میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. جتنے حوالہ جات دیے ہیں اپنے بھائیوں کے دیے ہیں. اب یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی کے بعد افضل الکائنات کون ہے، یہ ہے میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی اہل سنت بزرگ بھائیوں کی بہت بڑی کتاب جس کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 11. میں وہاں عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول کے بعد افضل ترین کون ہے. تو اب جلد نمبر 11، مطبوعہ بیروت لبنان. بڑے آرام سے پڑھوں گا، اسی پہ ختم کر دوں گا. حدیث نمبر ہے 32,880. رسول نے علی کی طرف دیکھ کر فرمایا یا علیو انت منی وانا من کا. ہوئے ہوئے صاحب میں نے تشریح نہیں کرنی، آپ نے ذرا میرا ساتھ دینا ہے. یا علیو انت منی وانا من کا. علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. ایک حدیث. پھر حدیث 32,883. جب یمن سے واپسی پر کسی نے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر علی کی شکایت کی، رسول کے چہرے کا رنگ سرخی مائل ہوا اور اس شکایت کرنے والے کی طرف دیکھ کر رسول نے فرمایا ما تریدون من علی، ما تریدون من علی. تم جو علی کی شکایت کر رہے ہو، تم علی کے متعلق مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ ان علی منی وانا من ہو. ہوئے ہوئے ہوئے. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور اس کے بعد فرمایا سنو وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، میرے بعد جو مومن ہے علی کل بھی اس کا ولی تھا، علی آج بھی اس کا ولی. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ صادق رسول کا. اب پھر حدیث نمبر 32,886. جب غزوہ تبوک کی طرف رسول لشکر اسلام لے کر جانے لگے اور علی کو مدینے میں چھوڑا، علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ترکتنی فی الصبیان والنساء، کیا عورتوں اور بچوں میں مجھے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے رسول نے علی کا سر چوم کر فرماتے ہیں یا علیو اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا؟
میں رک گیا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں بولتا۔ 66 محرم الحمدللہ میں اس محرم تک پڑھ چکا ہوں۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہیں علم ہے، لیکن اس بات پر آ کر میں آپ پہ حیران ہو گیا ہوں، اس لیے میں نہیں پڑھتا، میں چپ کر گیا ہوں۔ علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا؟ موسیٰ کون؟ معصوم۔ رسول کون؟ معصوم۔ ہارون کون؟ معصوم۔ علی کون؟ معصوم۔ جب تم خود کہتے ہو کہ سلام معصوم کے لیے ہے تو پھر ماننا پڑے گا جیسے ہارون علیہ السلام ہے ویسے علی علیہ السلام۔ یہ ہے رسول کا اعلان۔ آخر میں جا کر باقی حدیثیں چھوڑ کر میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی ان علی منی وانا منہ، ان علی لحمہ لحمی وجسمہ جسمی ودمہ دمی وروحہ روحی۔ علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی روح میری روح، علی کا جسم میرا جسم۔ ہائے ہائے، فرماتے ہیں پھر یہی حدیث ہے، حدیث نمبر 32,943، اناوا علی من شجرۃ واحدہ، علی کی اور میری اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، شجرہ ایک ہے۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ نے کلمۃ الاسلام کی مثال دی ہے کس کے ساتھ؟ کلمۃ الطیبہ کی مثال دی ہے کس کے ساتھ؟ شجرۃ الطیبہ کے ساتھ۔ اور شجرۃ الطیبہ کی پہچان کیا ہے؟ جڑ زمین پر ہے، شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو اب وہ شجرۃ الطیبہ کون سا ہے؟ پھر شیعہ کتاب نہیں، لغات الحدیث اہل سنت اہل حدیث بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی، علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی کی چھپی ہوئی، ترتیب شدہ لفظ شین کی پٹی میں وہ لکھتے ہیں کہ اس شجرۃ الطیبہ سے مراد کیا ہے۔ وہ انہوں نے حدیث لکھی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، اور ان بریکٹ لکھا ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اصلھا رسول اللہ و فرعھا علی، اس کی اصل رسول اللہ ہے اور اس کی شاخ علی ولی اللہ ہے۔ حد ہو گئی، تمہارا باپ میاں کہلوائے تو اس کے بیٹے کو میاں کہتے ہو؟ ہائے ہائے، تمہارا باپ بھٹو کہلوائے تو اس کے بیٹے کو بھٹو کہتے ہو؟ او بیٹا بیٹھ جانا میرا چاند۔ تمہارا باپ زرداری کہلوائے اس کے بیٹے کو زرداری کہتے ہو؟ تمہارا باپ خان کہلوائے اس کے بیٹے کو خان کہتے ہو؟ اور محمد جو کائنات کا سید و سردار ہے، جس کے لیے درود و سلام اللہ کی طرف سے ہے، آج کہتے ہو اس پر سلام نہ بھیجو؟ سلام علی الیاسین، اللہ الیاسین پر آج نہیں پڑھتا پھر پڑھوں گا، سلام بھیج رہا ہے۔ وہ الیاسین کون ہے؟ یہ ہے الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 189، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آل یاسین اور کوئی نہیں ہے بلکہ آل یاسین آل محمد ہیں۔ تو معلوم ہوا محمد کی اولاد کل بھی علیہ السلام تھی اور آج بھی۔ تھک گئے ہیں؟ نعرہ نہیں لگائیں گے آپ لوگ؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں شہادت ذاکر صاحب پڑھیں گے، میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں،
زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا جو 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. ہاں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن، تفسیر، حدیث گواہ ہے کہ کربلا کے میدان میں صرف علی و بطول کا بیٹا حسین شہید نہیں ہوا، واہ بھائی واہ، بلکہ حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے مطابق حسین کی شہادت اصل میں حسین کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اصل میں حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. جب میں آیا ہوں، میرا عزیز بیٹا ذاکر جو پڑھ رہے تھے وہ امام حسین کی شہادت کا شاید کوئی جملہ پڑھ رہے تھے. میں گلی میں رک گیا، چونکہ میری عادت ہے جب ذاکر مصائب پڑھ رہا ہو میں مجلس میں نہیں جاتا، رک جاتا ہوں. تو انہوں نے جو جملہ پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے، بڑے اچھے انداز میں اور انتہائی طور پر صحیح تاریخ کے حوالے سے انہوں نے جملہ پڑھا ہے. لیکن ہمارے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، آیت اللہ جعفر شستری علیہ الرحمہ، انہوں نے لکھا ہے کہ شمر امام حسین علیہ السلام کو رک رک کر ضربیں کیوں مارتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو یاد ہے نا زیارت ناہیہ میں حضرت 12ویں آقا ہمارے فرماتے ہیں، ہائے میرے مظلوم دادا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، کہ شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. وَمُولِعٌ سَيْفَهُ عَلَى نَحْرِكَ، اور اس نے اپنی تلوار یا خنجر آپ کے نہر پر یعنی گردن کے گڑے پر رکھا ہوا تھا، اور اس نے اپنا نجس ہاتھ آپ کی ریش مقدس میں ڈال کر آپ کی ریش مقدس کو پکڑا ہوا تھا. میں پڑھ گیا، آپ نے سن لیا. پتہ تو ان سیدانیوں کو لگا جو دیکھ رہی تھی. بڑے ادب سے، چونکہ آپ کے علاقے سے میں واقف نہیں ہوں، سال میں ایک آدھ مرتبہ آتا ہوں، وہ بھی ان کی مہربانی ہے، بلا لیتے ہیں. میں آپ کی زیارت کے شرف سے عبادت کا حصہ وصول کرتا ہوں. اگر کسی کے لیے فکرہ سخت ہو تو میں بڑے ادب سے اور بڑے نرم انداز میں فکرہ کہہ رہا ہوں. یہ زیارت ناہیہ میں خود پڑھ لیجئے گا. آپ کے اور میرے 12ویں آقا خون کے آنسو رو کر فرما رہے ہیں، ہائے میرے مظلوم دادا، جس سینے کے میرے نانا بوسے لیتے تھے اسی سینے پر شمر بیٹھا ہوا تھا. اب اگر میں اگلے فکرے کہوں تو یا آپ مجھے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے، لہذا میں اگلے فکرے نہیں کہتا، میں اشارتاً ادب سے گزرتا ہوں. جب جناب موسیٰ کوہ طور پر جانے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کے آ. بس میں آگے نہیں پڑھتا، بالکل آگے نہیں پڑھتا، روئیں نہ روئیں، سمجھے نہ سمجھے. شمر ملعون مولا کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا. اس ظالم نے امام کیے پس پشت یعنی یوں گردن کے گڑے پر زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا. ہر 2 ضربوں کے بعد یہ رک جاتا تھا، یعنی خنجر کو جھٹکے دے کے مارتا، 2 ضربیں چلانے کے بعد، مارنے کے بعد یہ رک جاتا تھا. جب اس سے کسی اور ظالم نے پوچھا کہ تو 2 ضربیں مار کر رک کیوں جاتا تھا؟ حسین تو زخمی تھا، زخموں سے چور چور تھا، اس کو تو شہید کرنا بڑا آسان تھا، تو رک کیوں جاتا تھا؟ تو یہ علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے خود بیان کیا کہ میں 2 ضربیں چلانے کے بعد حسین کی 2 رگیں کاٹ کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بطول کا بیٹا تڑپتا کیسے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
حسین زمین پر اپنے ہاتھ پاؤں کیسے مارتا ہے، میں ہاتھ باندھ کر اس علاقے کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کے یہ فکرے ہیں کہ جیسے جیسے اس کا خنجر چلتا گیا، ضرب چلتی گئی، کبھی حسین نے زمین پر ہاتھ مارے، کبھی حسین نے زمین پر پاؤں مارے، اور آواز دے کر کہا یا محمد یا علی آ۔ اب میرے نوجوانوں، اس علاقے والوں، میں گلفام ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ جب عید قربان پر اپنے گھروں میں قربانی کیا کرو اور قصاب جانور کو ذبح کرنے لگے تو کمرے کے اندر نہ جایا کرو، بلکہ قریب کھڑے ہو کے دیکھا کرو، وہ پہلے اسے پانی پلاتا ہے، دانا کھلاتا ہے، پھر چھری چلاتا ہے۔ جب جانور زمین پر ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو باقی قصاب کے ساتھی اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، اس کا اگلا حصہ پکڑتے ہیں، لیکن ہائے کربلا، حسین ریتے گرم پر تڑپتا رہا، کوئی غریب کے ہاتھ پاؤں بنانے والا نہ تھا۔ 13ویں ضرب کے بعد سیدہ زینب کو کہنا پڑا، لوگو اب تو مجھے راستہ دے دو، اب تو مجھے دانے دو، اب تو مجھے بھائی کے ہاتھ پاؤں بنانے دو۔ شمر نے سر تن سے جدا کیا، جدا کر کے اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ یوں ہاتھوں پر نہیں، سر پر نہیں، سینے پہ رکھا نہیں۔ کتاب کا نام ہے سراج غم، جلد نمبر 1، میں وہاں سے پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں، اس میں یہ درج ہے، سر تن سے جدا کر کے حسین کی وہ زلفیں جو خاک اور خون میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے اپنا نجس ہاتھ، اب بتائیں میں کیسے پڑھوں، حسین کی زلفوں میں رکھا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر اپنا بازو ہلاتا ہوا حسین کا سر لے کے چلا۔ جیسے چلا، یہ خود کہتا ہے حسین کے لب ہلے، میں جان گیا مجھے بد دعا کر رہا ہوگا، میں نے چاہا کہ بد دعا سنوں تاکہ اور ظلم کروں۔ اب جو میں نے کان حسین کے لبوں پہ رکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، بجائے بد دعا کرنے کے حسین نے 3 مرتبہ کہا عباس عباس عباس۔ گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں، شہادت کے بعد حسین نے اکبر کو نہیں بلایا، حسین نے قاسم کو نہیں بلایا، بلکہ آواز دے کر کہا عباس آ دیکھ زہرا کا بیٹا کیسے لوٹا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اقن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ اے خالق ذو الفضل و کرم و رحمت کر، اے دافع ہر رنج و علم و رحمت کر، سبقت ہے صدا غضب پہ رحمت کو تیری